بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کی زندگی کے کچھ حالات ہمیں بتائے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اگر غور کریں تو یہ اس کی زندگی کے حالات بھی تھے اور یہ ہماری زندگیوں کے حالات بھی ہیں۔ تو چلیں قرآن کی زبانی سنتے ہیں، ساتھ میں اپنا تبصرہ ایڈ کر دوں گا کہ کیسے یہ ہماری زندگیوں کے حالات بھی ہیں۔ آیت نمبر 76 سے شروع ہوتا ہے، ترجمہ ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا قارون کا تعارف کرواتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسحیر کا بیٹا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اس لیے اسے منور بھی کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بہتر قاری تھا، ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور بااخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جاتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لاد دی جاتی۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا اے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اترانے والوں کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کرتا رہ تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم اور بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی چیز کا بیان اگلی آیت نمبر 77 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ترجمہ ہے۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ ایک حدیث شریف بھی ایڈ کرتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی تو اس کو یہی بات کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا اتراؤ نہیں اور اس کو اچھے کام کے لیے یوز کرو، نہ کہ تم پہ کوئی ناداری آ جائے اور پھر تم کہتے رہو کہ اب میں اس چیز کو کیسے کروں۔ اور ذرا غور کریں کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جب کوئی مالدار ہوتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں کہہ رہے ہیں، اسی کا بیان یہاں پہ آ رہا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو قارون نے جواب دیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی ہم آج کل سنتے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں۔ قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ تو آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح سے خود پسندی کا ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی ہمیں ایسی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ اگر ہم کسی کو ایسی بات کہتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو میری اپنی محنت ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ کے علاوہ کسی چیز مثلا نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے،
خود پسندی کی ضد احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ کی توفیق اور تائید سے حاصل ہوئی ہے۔ اصل میں یہ جو خود پسندی ہے یہ ایک ایسی باطنی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جائے تو بہت جلد ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف بھی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: بخل جس کی پیروی کی جائے، نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ خود پسندی ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان و زمین والوں کے عمل کے برابر نیکی اور تقوی لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس میں یہ 3 برائیاں ہوں: نمبر 1 خود پسندی، 2 مومن کو ایذا دیتا ہو، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، تو اس کے اعمال کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت مرد ہوتا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ توفیق بہترین قاعدہ ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ کوئی وحشت نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، تم خود پسندی سے بچو کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس باطنی جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قارون جو یہ سارے معاملے کی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری اپنی محنت ہے، اس کے بارے میں ایک قول ہے کہ اس نے علم کیمیا سیکھا تھا، یعنی کیمسٹری کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، جس کے ذریعے وہ ایک نرم دھات رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم مراد تھا۔ واللہ عالم، جو بھی اس کے پاس علم تھے اس کی وجہ سے اس نے یہ محنت کر کے یا اپنی چیزوں کو انوالو کر کے وہ چیزیں ساری حاصل کی تھیں، اور ان ساری چیزوں کو بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل کہنے کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کہنے کے اس نے اپنی طرف راؤٹ کیا۔ اور قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، زر، زور، جتھا اور جماعت ہے بہت سارے لوگوں کی، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی مجھے عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کے اس خیال کی تردید اس آیت میں فرمائی گئی ہے کہ تجھ سے پہلے کفار تجھ سے زیادہ طاقتور، مالدار، ہنرمند اور جتھے والے تھے، مگر نبی کی مخالفت کی وجہ سے جو عذاب آیا تو اسے کوئی روک نہ سکا۔ تو کیوں اپنی قوت اور مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اس کا انجام ہلاکت ہے؟ اور آیت کے جو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، سے مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو سزا دیتا ہے تو اسے ان کے گناہ دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، تو سیدھا جو معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو کسی امیر کو دیکھ کے اپنی رال ٹپکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آ رہا، اور یہ نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں ملی ہوئی، ہمیں بھی ایسی دنیا چاہیے۔ تو اگلی آیت کا ترجمہ ہے،
تو وہ اپنی زینت میں اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسے قارون کو ملا، بے شک یہ بڑا ہی نصیب والا ہے۔ اب تفسیر کے اندر اس کی جاہ و جلال کے بارے میں تھوڑا بیان آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون بہت جاہ و جلال سے اس طرح نکلا کہ خود سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں غلام زیوروں سے آراستہ ریشمی لباس پہنے ہوئے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے، اور جب لوگوں نے اس کی زینت کو دیکھا تو ان میں سے دنیا کی رغبت رکھتے ہوئے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ دنیاوی زندگی کے ہم بھی طلبگار ہیں، اور کہنے لگے کہ اے کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال مل جاتا جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے، بے شک یہ بڑا ہی نصیب والا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے عمل پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسی تمنا تو نہیں کر رہے کہ جو کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ مال حرام طریقے سے کما رہا ہے، تو ہمیں اس کو دیکھ کے اس طرح کی تمنائیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسے مل جائے، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کے لیے وہ بال جان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مال اور وسعت دے، لیکن اگر کوئی حرام طریقے سے کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں دعائیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، یا پھر وہ عمل کرنا چاہیے جو اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ یہ علم رکھتے ہیں کہ دنیا کا مال تو یہیں پہ رہ جانا ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے، نہ کہ دنیاوی ہے، تو جو علم رکھتے ہیں لوگ وہ دنیا کی شان و شوکت کے پیچھے نہیں بھاگتے اور ان کا دل نہیں للچاتا، وہ ہمیشہ اسی دعا میں رہتے ہیں، اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ دنیا میں اگر نیکی کرنے میں مشکل بھی آتی ہے تو کر لیں، اور اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملتا تو خیر ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ تو اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قارون کا انجام بتایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ تفسیر کے اندر اس کی تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ اس کا خزانہ زمین میں دسنے کا کیا واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے دوسرے کنارے جانے کے لیے کہا، اور اس کے بعد قربانیوں کا انتظام کرنے کو کہا، تو یہ سارا معاملہ انہوں نے حضرت ہارون کے سپرد کر دیا۔ تو جب قربانیاں لائی جاتی اور اسے ذبح کرنے والی جگہ پہ رکھا جاتا تو آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا لیتی۔ قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر حسد ہوا، اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تو ریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے خود سے نہیں دیا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو قارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دیں۔ یہ بات سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا، اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ تو قارون نے کہا کہ یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا، اور اس کی سرکشی اور تکبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت زیادہ ہی ہوتی جائے دن بدن۔ ایک مرتبہ قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح شام اس کے پاس آتے، کھانا کھاتے، باتیں کرتے اور اسے ہنسایا کرتے۔
اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اسے اتنی بھی ہمت نہ دی کہ اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا کہ تم حضرت موسیٰ کی ہر بات میں اطاعت کرتے ہو، اب وہ تمہارے مال بھی تم سے لینا چاہتے ہیں، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیں۔ قارون نے کہا فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، 1000 درہم اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واعظ و نصیحت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جو بہتان لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اور جو زنا کرے اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا یہ حکم سب کے لیے ہے خواہ آپ ہی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں رستے بنے اور تورات نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی جرأت اسے نہ ہوئی، تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں توبہ کرنا بہتر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں کے تک دنسنے لگ پڑے۔ پھر آپ نے یہی حکم فرمایا تو وہ کمر تک دنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دنس گئے۔ اب وہ بہت منتیں کر رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دینے شروع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قیامت تک دنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دے کے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے یہ دعا فرمائی تھی۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دب گئے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر کنکلوژن ہے اور ترجمہ ہے اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔
بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی ساری نشانیاں ہیں، کچھ تو جو میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے بھی مینشن کی، آپ بھی اپنے تئیں اس پہ غور کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کسی ایسے بندے سے امپریس نہیں ہوں کہ جو دنیاوی مال و دولت کے جس کو ملی ہو، اور ہم بھی اس کے کسی بھی سورس کو، کسی بھی تکبر کو دیکھ نہ پائیں، حالانکہ وہ ناجائز ہی ہو۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی کو دیکھ کے، ہمیں ہمیشہ آخرت کا طلبگار ہونا چاہیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جائز راستے ہی اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔